سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارحم الراحمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے، ہماری زندگی بھر کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی رب العالمین کے پاک نام، مبارک نام، نہایت ہی پسندیدہ نام سبحان اللہ کے فضائل اور اس کی برکات کا ذکر کیا تھا۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں بھی متعدد مرتبہ یہ سبحان اللہ اس کا ذکر فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب و روز اس اسم پاک کا ورد کرتے، پکارتے رہتے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ خاص مواقع پہ آقا کریم اس نام کو زیادہ پکارا کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم عشاء کی نماز کے بعد وتر ادا کر لیتے ہیں، پیارے آقا وتر تاخیر سے پڑھتے، رات کے دوسرے حصے میں، کبھی تیسرے حصے میں، وہ کبھی تہجد کی نماز کے ساتھ، تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، میں پیارے آقا کے ساتھ ہوتا، رات کے پہر پیارے آقا جب بھی وتر ادا فرماتے، سلام پھیرتے تو سب سے پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ رات کا پہر ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، وطروں سے فارغ ہو گئے، پہلا لفظ جو اللہ کے حضور عرض کیا وہ سبحان کا لفظ ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، رات کا وقت ہوتا، میں وضو وغیرہ کا پانی لے کے حاضر ہوتا، جب بھی پیارے آقا تشریف لاتے تو میں پانی پیش کر دیتا، آقا وضو فرماتے تو وہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا
جب بھی تہجد کی نماز کے لیے، پہلی حدیث میں وطر ہے، یہاں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے، وضو فرماتے، تہجد ادا کرنے کے فوراً بعد مصلی پہ بیٹھ کے جن کلمات کو مسلسل دہراتے رہتے، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین، وہ صحابی بیان کرتے، دیر تک ان کلمات کو ادا فرماتے رہتے، جیسے تسبیح کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا خاص مواقع پہ خاص کلمات کہے جاتے ہیں۔ پیارے آقا ان خاص مواقع پہ سبحان اللہ کی کثرت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جب بلندی پہ چڑھتا ہے، سیڑھیوں تو آج کل کی بنی، پہاڑ پہ ٹیلے پہ چڑھنا پڑے تو چڑھنا تو آسان ہے، واپس آنا رستے کے بغیر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، سنبھل کے پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ آئیے اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ اور آپ کا سارا لشکر جب بھی اونچائی پہ، پہاڑ پہ، ٹیلے پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، اور جب بھی کبھی نیچے آنا ہوتا تو زبان پہ جاری ہوتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف آپ ہی نہیں، آپ کا سارا لشکر یہ سبحان اللہ کی کثرت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے موقع بہ موقع سبحان اللہ کی کثرت کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی طرف چلیے، آپ جانتے ہیں واقعہ معراج اتنا عظیم واقعہ ہے کہ کائنات میں ایسا واقعہ نہ ہوا۔ پیارے آقا کو جو ہزاروں معجزات عطا کیے گئے، دو بڑے معجزات، ایک قرآن پاک، دوسرا معجزہ معراج۔ خالق کائنات نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اپنا جو نام لیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پتہ چلا یہ نام اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پیارا ہے۔ علماء نے فرمایا دونوں ہستیوں کو یہ نام پیارا ہے، جو اس نام کا ورد کرتا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں وہ بھی پیارا ہو جائے گا۔ یہ فقراء صحابہ کرام، یہ چند صحابہ جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، پیسے تھے، تو آقا کریم فرماتے تو وہ دل کھول کے صدقہ کرتے، چونکہ مال تھا، پیسے تھے، جو ہی اشارہ ہوتا، موقع کوئی آتا، مال اٹھا کے صدقہ کر دیتے۔ فقراء صحابہ چونکہ ان کے پاس وہ پیسے نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تو ان کے دل میں رہتا کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، پیسے ہوتے، جائیداد ہوتی، ہم بھی صدقہ کرتے، ہم بھی یہ نیکی کماتے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے، ہم بھی لوگوں کی مدد کرتے۔ تو صدقے کی جب فضیلت سنتے ان کا جی چاہتا ہم صدقہ دیں، پاس کچھ نہیں، کیا کریں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ فقراء نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیسے صدقہ کریں؟ وہ کیا صدقہ کریں؟ آقا کریم نے فرمایا تم سبحان اللہ کہہ دیا کرو، تمہاری طرف سے یہ صدقہ بن جائے گا۔ تو سبحان اللہ جہاں ثواب ملتا ہے، جہاں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں ہماری طرف سے صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے والی
سب سے مضبوط چیز وہ صدقہ ہوتی ہے. اوپر سے بلائیں آئیں، ان گنت مصیبتیں آئیں، سب سے مضبوط رکاوٹ صدقہ ہے. صدقہ بلاؤں کو نیچے نہیں آنے دیتا. مالداروں نے تو صدقہ دے دیا، عام مسلمان کیا کہیں؟ بلاؤں سے کیسے بچیں؟ وہ سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں، اللہ کریم بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا. چھوٹی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، وہ بڑی کتابوں کی بخاری کی روایت پچھلے جمعے پیش کی کہ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا آدھے میزان کو بھر دیتا. اب چھوٹی کتابوں میں یہ روایت آئی، آقا کریم وہ تشریف فرما تھے. آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو احد پہاڑ جتنی نیکیاں کرے؟ احد پہاڑ. آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے. یہاں سے پتہ چلا جو بھی اپنے آقا سے سچی محبت کرتا ہے پیارے آقا اس سے بھی محبت فرماتے. فرمایا احد ہم سے محبت کرتا، ہم احد سے محبت کرتے. فرمایا کوئی ہے جو احد پہاڑ جتنا عمل کرے؟ صحابہ نے سنا احد پہاڑ 6 کلومیٹر سے لمبا پہاڑ. یا رسول اللہ کون ہو سکتا ہے جو احد پہاڑ جتنا عمل کرے اور وہ بھی روزانہ کرے؟ آقا کریم مسکرائے، فرمایا جو اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. تو یہ کتنی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے فضائل اور برکات رکھے ہیں. ہمیں چاہیے سبحان اللہ کی کثرت کریں، زیادہ کریں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کریم اتنی زیادہ مہربانی فرمائے گا. اعمال کے درجات ہوتے ہیں، فلاں قسم کے اعمال، فلاں قسم کے، فلاں قسم کے، یہ عقائد کے، یہ عبادات کے، یہ اعمال کے. اب صحیح حدیث بخاری کے لفظ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جو میرا امتی 100 مرتبہ صبح یہ کلمات کہہ دے گا قیامت کے دن ان سے فضیلت والا عمل کوئی ہوگا ہی نہیں. یعنی جو 100 مرتبہ یہ لفظ کہہ دے اس سے بڑھ کے فضیلت والا عمل ہے ہی نہیں، سب سے افضل. ہاں ایک ان سے بھی آگے چلا جائے گا، فضیلت لے گا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو یہی کلمات 100 سے بھی زیادہ مرتبہ کہے. جو یہی کلمات 100 سے بھی زیادہ کہہ دے وہ زیادہ آگے، اعمال اور آگے. عرض کی یا رسول اللہ وہ پاکیزہ مقدس اعمال کون سے ہیں؟ 100 مرتبہ پڑھنے والا قیامت کے دن یہ اعمال سب سے اونچے ہوں گے. آقا نے فرمایا میرا جو امتی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدی، یہ عمل سارے دن کے اعمال سے افضل ہو جاتا ہے. اللہم صلی و مولانا محمد اللہم محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ومولانا محمد اللہ